بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اسے وقت کا اندازہ یوں ہوا کہ کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اللہ کے آگے جھکنے لگی کہ وضو کے لیے پانی تو میسر نہیں تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے یہاں قید تھی اور اللہ کے آگے گریہ وزاری کرنے لگی۔ اسے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا کہ قسمت اتنی جلدی پلٹا کھائے گی اور وہ ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ کال کوٹری میں مکمل اندھیرا تھا، بس اوپر کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بند تھی اور شیشہ لگا ہوا تھا۔ جب اس شیشے پر سورج کی روشنی منعکس ہوتی تب اسے اندازہ ہو جاتا کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے، ورنہ سارا دن وہ اندھیرے میں گزارتی اور خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ آج اسے تیسرا دن گزر گیا اور اسے کسی نے یاد نہ کیا، نہ دروازہ کھولا، نہ کسی نے کھانے کا پوچھا اور نہ پانی پیش کیا۔ وہ 3 دن سے بھوکی پیاسی موجود تھی اور حیران تھی کہ اس کی سانسیں کیسے چل رہی ہیں۔ یہ اس کی عادت تھی کہ اسے کھانا وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ حویلی سے کام کرنے کے بعد جب وہ گھر لوٹتی تو فوراً سے اپنی ماں کو آواز دیتی کہ اماں جلدی سے کھانا دے دے، آج تو کام کر کے میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں۔ اور اس کی اماں اس کے آگے فوراً سے کھانا رکھ دیتی کہ اس کی ضعیف ماں صرف کھانا ہی بنا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کی حویلی میں نوکرانی کا کام کر رہی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتی اور شام کے بعد اسے جا کر چھٹی نصیب ہوتی، تب وہ فوراً سے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتی تھی۔ لیکن اب تو 3 دن ہو گئے تھے اسے گھر گئے ہوئے۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی اور گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، یہاں تک کہ اسے اچانک سے کمرے میں سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور وہ ایک دم سے اپنا سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو سخت گرمی تھی۔ پھر یہ ہوا کا جھونکا کیسا تھا جو ایک دم سے آیا اور پھر آ کر چلا بھی گیا؟ اسے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ یہ کال کوٹری کافی حد تک بڑی تھی اور وہ اس کوٹری کے کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، اسے کال کوٹری کے سب سے آخری کونے میں ایک سفید رنگ کی روشنی سی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کھڑکی سے چھن چھن کر آتی خوبصورت سی صبح کی روشنی ہے۔ لیکن یہ کیا؟ صبح کو تو کافی گھنٹے گزر چکے تھے اور اس وقت تو دوپہر کا وقت ہونا چاہیے۔ اس نے بے اختیار سوچا اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ کر اس نے جب اس روشنی کی طرف قدم بڑھائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دھڑکن بے قابو ہو گئی اور زور زور سے دل دھڑکنے لگا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ایک دم سے اپنے قدم پیچھے کیے اور دوڑ لگا دی اور دوبارہ جا کر وہیں کونے میں بیٹھ گئی، یہاں تک کہ اسے اپنے کانوں کے پاس ایک سرگوشی سی سنائی دی۔ اس نے فوراً سے خوف کے مارے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے آج سے پہلے تو ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی تو شدید خوف کا حملہ اس پر ہوا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اسی دوران اسے دوسری آواز آئی اور وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ سرگوشی نما آواز اس سے کچھ کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پا کر اس آواز کو سننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی انتہائی بھاری سی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ تم ڈرو مت، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں موجود ہوں۔ سرگوشی سمجھنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ دوبارہ سے آس پاس نظر دوڑانے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اگلے ہی لمحے اس پر حیرانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دوبارہ سے وہی روشنی اس کونے میں چمک رہی تھی اور اس بار تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ روشنی اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، امیرا، آج تو لگتا ہے ملک الموت دکھ رہا ہے اور وہ میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ کافی دیر تک اس نے آنکھیں بند رکھی اور جب اسے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے اس کے ظلم سہنے کے لیے، تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا، کیونکہ سامنے ایک کالی بلی موجود تھی اور اس اندھیرے میں اسے اس بلی کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب اس کی کنچے جیسی آنکھیں خوب اچھی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے فوراً سے اپنے پاؤں سمیٹے اور اپنے گرد اپنے ہی بازوؤں کا گھیرا تنگ کرنے لگی۔ وہ بلی میاؤں میاؤں کر کے اس کے پاؤں میں لپٹنے لگی اور اس نے زور سے اسے ہٹانا چاہا تو اگلے ہی لمحے وہ بلی دوبارہ سے اس روشنی میں بدل گئی اور تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو اس وقت اس کے ساتھ اس کال کوٹری میں موجود ہے۔
وہ زور زور سے بلک بلک کر رونے لگی کہ یا اللہ، اب ایک اور آزمائش میں نہیں سہ سکتی۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ انسان درندے بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے تیری یہ مخلوق بھی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ یا تو مجھے زندگی دے دے یا پھر مجھے موت سے ہمکنار کر۔ ابھی وہ یہ دعا زور زور سے کر ہی رہی تھی کہ اس بلی نے دوبارہ سے اسے آواز دی اور کہنے لگی، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تو یہاں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ بلی باقاعدہ طور پر بات کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ کیا تم واقعی میں بول بھی سکتی ہو؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بلی سے پوچھا تو جیسے اسے ایسے لگا بلی اس کی حالت پر کہکہا لگا کر ہنسی ہو۔ اس دوران غیر محسوس طور پر کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی جس میں وہ آسانی سے بلی اور اس کی حرکات کو نوٹ کر سکتی تھی۔ امیرہ نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خود سے دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اگر میں ڈر گئی تو آج یہیں میری قبر بن جائے گی۔ چنانچہ مجھے معاملے کی سنگینی کا اندازہ کرنا پڑے گا اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ بلی اچانک سے ایک چھوٹے سے بونے میں بدل گئی۔ وہ بونا بڑی بڑی آنکھوں والا خطرناک سا لگ رہا تھا۔ امیرہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ وہ بونا بالکل اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امیرہ نے جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ عجیب ہی قسم کی ساخت کے تھے۔ امیرہ نے ایک بار پھر سے اس بونے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو اور مزید میری مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ تب بونا ہنس ہنس کر اس کے کان کے پاس آ کر کہنے لگا، پریشان تو تم نے مجھے کیا ہوا ہے۔ تم پچھلے 3 دن سے مسلسل رو رہی ہو اور میری نیند میں خلل ڈالا ہوا ہے، اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں تمہارے سامنے حاضر ہو ہی جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دراصل تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں ہی رہتا ہوں، اس کال کوٹری میں۔ تم میرے گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح آئی ہو اور اب مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو کہ تم کون ہو اور تم میری مشکلات میں اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ بونے نے جب اسے تفصیلی جواب دیا تو اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پڑ گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ غیر مرئی مخلوق ایک بار چمٹ جاتی ہے تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی، امیرہ، اب تو آسیب کا شکار بھی ہو گئی ہے اور یہ آسیب تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ امیرہ نے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا اور بے اختیار تھوک نگل کر کہنے لگی، میں نے تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھا بلکہ مجھے یہاں قید کیا گیا ہے۔ بونا یہ سن کر خطرناک ہنسی ہنسنے لگا جس سے اس کے سارے بڑے بڑے پیلے پیلے سے دانت دکھنے لگے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور صرف اپنے کان کھولے رکھے۔ اس بونے نے اس سے کہا کہ میں پچھلے 20 سالوں سے یہ ساری حرکات دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میری بھی برداشت کی حد ہو گئی ہے۔ سردار بخش کی ساری حقیقت میں جانتا ہوں، لہٰذا تم وہ واحد خوش نصیب لڑکی ہو جس کے سامنے میں نے اپنی جھلک دکھائی ہے، اور تم خوش ہو جاؤ کہ اب میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا اور تمہیں اس قید سے چھٹکارا دلا کر رہوں گا۔ امیرہ کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی قسمت کا ستارہ اس قدر چمک اٹھے گا اور اچانک سے اللہ پاک بونے کو فرشتے کی صورت اس کی مدد کے لیے اتارے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر بونے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی، کیا سچ میں تم میری مدد کرو گے؟ تو بونے نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا کچھ نہیں، صرف اپنی چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی انگلیوں سے کال کوٹری کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف نظر کی تو اسے اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب سچ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے دروازہ پچھاڑ پچھاڑ کر تھک چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے تمام لوگوں کو نام لے کر پکارا اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سردار بخش کے خلاف جا کر اسے دروازے کو کھولے۔ لیکن اب جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، بلکہ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کی قبر یہیں بنے گی اور اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پر بونے نے اشارہ کر کے اسے جو خوشی کی امید کی روشنی ہاتھ میں تھمائی تو امیرہ کو ایک دم سے اپنے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا، اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ بغیر کسی خوف کا شکار ہوئے اس بونے کی مدد لے گی اور سردار بخش کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ لیکن کیا واقعی میں بونا اس کی مدد کرتا تو وہ وہاں سے نکل جاتی، یا پھر دوبارہ اس کے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جاتی؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں بار بار دستک دے رہی تھی۔ امیرہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کہاں لے جائے گی۔
وہ بس کسی بھی طرح اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی۔ امیرہ نبی بخش ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والد صاحب زمیندار کے کمی کمین تھے اور اس کی زمینوں میں کام کرتے تھے۔ زمیندار سردار بخش ایک انتہائی ظالم زمیندار تھا۔ وہ کسی کو بھی ان کے ظلم معاف نہ کرتا اور سیدھا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ امیرہ کے والد نبی بخش ان کے قرض دار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امیرہ کو پڑھا لکھا تو نہیں سکے تھے، لیکن اسے چونکہ پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ کتابوں سے سیکھ سیکھ کر چند الفاظ پڑھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب اگر اسے کوئی تحریر پڑھنے کو دی جاتی تو وہ بآسانی ٹوٹ پھوٹ والے لہجے میں سامنے والے کو پڑھ کر بتا دیتی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ امیرہ کے والد کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کو زمیندار کی حویلی میں بھیجنا پڑے گا اور وہ نوکرانیوں کی طرح کام کرے گی۔ اصل میں امیرہ کی والدہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ پہلے وہ ان کی حویلی میں جا کر کام کرتی تھیں۔ وہ چونکہ بڑی عمر کی تھیں اور زمیندار کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتی، چنانچہ اس کے والد صاحب کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ زمیندار سردار بخش قرضہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ فوراً سے خوش ہو گئے، اور جیسے ہی وجہ معلوم کرنی چاہی تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اصل میں زمیندار سردار بخش نے اپنے تمام کمی کمینوں کو بتا دیا تھا کہ وہ ان کے قرضے معاف کر دے گا اگر وہ ان کی اولادوں کو ان کا غلام بنا دیں اور انہیں حویلی میں چھوڑ جائیں، تو ان کی حویلی کا کام بغیر کسی پیسے کے ہوتا رہے گا اور اس طرح ان کے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی تمام کمی کمین تو راضی ہو گئے، لیکن امیرہ کے والد صاحب اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کے خیال میں اتنا کافی تھا کہ ان کی بیوی زمیندار سردار بخش کی حویلی میں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کیوں بھیجیں؟ اور اگر اس سے ان کا قرضہ معاف نہیں ہوتا تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کی حویلی میں نہیں جانے دے سکتے تھے۔ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے اور انہیں پتہ تھا کہ زمیندار کس حد تک جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زمیندار کا یہ فیصلہ رد کر دیا اور صاف اور واضح الفاظ میں اسے بتا دیا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے گھر کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میری بیوی پہلے سے ہی آپ کے گھر کا کام کرتی ہے اور میں آپ کا قرض پائی پائی کر کے لوٹا دوں گا۔ زمیندار کو ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت سے کمی کمینوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو ان کی حویلی میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ امیرہ کے آنے یا نہ آنے سے زمیندار کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں میں عجیب سے واقعات ہونے لگے اور ان واقعات کی کڑی ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حویلی میں کام کرنے والی صغیرہ کو چند لوگوں نے ایک لڑکے کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس پر کاروکاری کا الزام لگا کر اسے سب کے سامنے زمیندار کی موجودگی میں ہلاک کر دیا اور کہنے لگے کہ اسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس قتل پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ نے بھی کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا، بلکہ سیدھا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہماری بیٹی ہی غلط تھی۔ چنانچہ یہ قتل حق بجانب ہے۔ امیرہ نے جب یہ سنا تو حیرانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اماں، یہ کاروکاری کیا ہوتا ہے؟ اور کاروکاری کا الزام لگا کر مارنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تب اس کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ یہ گاؤں کی ایک قدیم رسم ہے، اور کاروکاری کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے ناجائز تعلقات اگر کسی کی نظر میں آ جائیں تو وہ غیرت کے جوش میں آ کر انہیں قتل کر دے۔ اس رسم کو کاروکاری کہتے ہیں، اور اس قتل کرنے والے کو نہ کوئی گرفتار کرتا ہے نہ کوئی کچھ کہتا ہے، کیونکہ سب اسے حق بجانب سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں کہ واقعی میں اس نے گناہ ہوتا دیکھا اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اس میں اس کے لیے گناہ کی بجائے ثواب ہی لکھ رکھا ہے کہ اس نے ان دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ کارو کا مطلب ہوتا ہے مرد اور کاری کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث ہوں۔ امیرہ نے جب اپنی ماں کی زبانی یہ سنا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ صغیرہ تو اس کی بچپن کی دوست تھی، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی اور وہ کسی کو پسند کرتی ہوتی تو اسے ضرور بتاتی۔ اسے صغیرہ کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صغیرہ ایسے کام کر سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسے کام میں ملوث ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق سزا دی جائے اور سنگسار کیا جائے یا پھر گواہیاں لائی جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جاتا اور بغیر کسی تحقیق کے ان دونوں کو مار دیا جاتا، حتیٰ کہ ان سے یہ بھی نہ پوچھا جاتا کہ وہ دونوں کون ہیں اور آپس میں ان کا کیا تعلق ہے۔
بس جہاں کہیں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تو پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، اور ایسا گاؤں میں صرف ایک بار نہیں بلکہ 3-4 بار ہو چکا تھا، اور ان تینوں قتل کے موقع پر زمیندار صاحب خود موجود ہوتے تھے۔ یہی بات عمیرہ کو کھٹک رہی تھی۔ ان 3-4 واقعات کے بعد ایک بار پھر سے گاؤں میں سکون چھا گیا، اور عمیرہ بھی مطمئن ہو گئی اور اس بات کو بھول گئی۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی والدہ اب کافی بیمار رہنے لگی ہیں، اور جب بھی وہ حویلی سے کام کر کے آتی ہیں تو پھر کئی دن تک بستر میں پڑی رہتی ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا، اور اس نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ اب اماں گھر کے کام کریں گی اور میں ان کی جگہ حویلی کے کام کرنے جایا کروں گی، آپ مجھے مت روکیے گا، اب اماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ انتہائی ضعیف ہو چکی ہیں اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری ضعیف ماں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرے اور میں گھر میں عیش و آرام کروں۔ اس کے والد صاحب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ کاش وہ مان لیتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور وہ یوں کال کوٹری میں بند نہ ہوتی، لیکن اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کی حویلی سے چھٹی کرا دی اور خود ان کی جگہ حویلی میں کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ شروع میں تو اسے بہت اچھا لگنے لگا کیونکہ زمیندار صاحب سب کے ساتھ بہت اچھے سے سلوک کرتے اور تمام لڑکیوں کو انہوں نے پڑھانے کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے دل میں زمیندار صاحب کے لیے جو کچھ غلط باتیں موجود بھی تھیں وہ دور ہو گئیں۔ اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، لیکن کیا واقعی جو نظر آ رہا تھا وہ سچ تھا یا پھر جو چھپا ہوا تھا وہ سچ تھا؟ اسے حویلی میں آئے 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے کاروکاری کا شور اٹھا، اور جب اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اب کی بار بھی مرنے والی کا تعلق حویلی سے ہی ہے، اور اسے زمیندار نے پکڑا تھا اور فوراً سے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کام والی عمیرہ کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اور اس نے واضح طور پر عمیرہ کو بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ جلد شادی کر کے جانے والی ہے۔ عمیرہ کو کوئی یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ اب صحیح معنوں میں عمیرہ کا ماتھا ٹھنکا اور اسے لگا کہ ہو نہ ہو زمیندار کا ان تمام چیزوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے زمیندار پر نظر رکھنی شروع کی، اور جلد ہی اس پر حقیقت عیاں ہو گئی کہ زمیندار صاحب یہ کھیل رچا رہے تھے۔ کمی کمین کو قرض معاف کر کے کھیل رچانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام گھرانوں کی جوان لڑکیاں ان کی حویلی میں جمع ہو کر کام کرنے لگیں، اور جب انہیں ضرورت ہو تو وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس بات کا اندازہ عمیرہ کو اس وقت ہوا جب وہ ایک دن حویلی میں رات گئے دیر تک کام کرتی رہی، یہاں تک کہ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ وہ باورچی خانے میں موجود کھانے کے برتن دھو کر جیسے ہی اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلنے لگی تو اسے حویلی کی حدود میں رات کے اس گہرے اندھیرے میں سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ بلا ارادہ سننے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جو کچھ سنا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہ بلا شبہ زمیندار کی ہی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ اگلی باری شازیہ کی ہے، اس کا سودا ہو گیا ہے، اور کل تمہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ ایسی حرکات کرنی ہے کہ میں سب میں کاروکاری کا الزام لگا کر مشہور کر دوں، پھر ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ یہ سنتے ہی عمیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوف کے مارے اپنی چیخ کو روکتے ہوئے جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی تو وہاں کمرے میں موجود گلدان اچانک سے رات کے گہرے سناٹے کو چیر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، زمیندار نے اپنے چیلوں کے ہمراہ اوطاق سے باہر آ کر عمیرہ کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کر اسے ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا، بلکہ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے عمیرہ سے کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم نے خود ہی سب کچھ سن لیا، کیونکہ شازیہ کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، اور اب جب کہ تمہیں سب کچھ پہلے سے پتہ چل گیا ہے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہی زمیندار نے حکم دیا کہ عمیرہ کو کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمیندار کے اس حکم کو سننے لگی، یہاں تک کہ اس نے زمیندار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ان کے پاؤں پڑ کر کہنے لگی کہ میں نے کچھ بھی نہیں سنا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا راز ہی رکھوں گی اور کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ مجھے اس طرح ذلیل و رسوا کر کے مت ماریے، مجھے جانے دیجئے، میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور خاموش تب ہوئی جب زمیندار نے زور سے اپنے پاؤں کا ٹھڈا اسے مارا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا گڑ گڑانا، زمیندار کے پاؤں پڑنا، سب کچھ بیکار چلا گیا۔ اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی، اور زمیندار نے اسے کال کوٹری میں بند کروا دیا۔
ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ وہ کچھ دنوں تک حویلی میں ہی رکی رہے گی اور گھر نہیں آ سکے گی، کیونکہ حویلی میں اس وقت بہت زیادہ کام ہے، گھر کی مرمت جاری ہے، چنانچہ گھر میں بہت زیادہ دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ ایسے میں بہت سی نوکرانیاں اپنے گھر نہیں جائیں گی، ان میں عمیرہ بھی شامل ہے۔ جبکہ عمیرہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ زمیندار اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ زمیندار یہ سب ایک بہت بڑے مافیا کے ساتھ مل کر رہا تھا، جو اعضاء کی سمگلنگ کا کام کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ بہت سی نوکرانیوں کو تو اس نے ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار کر گھر والوں کو یہ خبر پہنچا دی تھی کہ وہ بیمار پڑ گئیں، ان کا علاج ہوا اور اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ جبکہ بہت سی نوکرانیوں کو اس نے کاروکاری کا غلط الزام لگا کر قتل کر دیا۔ جب کاروکاری کا الزام لگا کر قتل کیا جاتا تو کوئی بھی ان کی لاش بھی لینے نہیں آتا تھا۔ ایسے میں زمیندار کا کام اور بھی بہت آسان ہو جاتا۔ عمیرہ نے جب اس کی یہ حقیقت سن لی تھی تو اسے زمیندار سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پائی اور اس کال کوٹری میں قید ہو گئی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ یہاں قید تھی، مسلسل رو رہی تھی، کھانا نہ پینا کچھ بھی اسے فراہم نہیں کیا جا رہا تھا۔ بس وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے والدین کو کسی طرح خبر پہنچ جائے یا میری مدد کے لیے کوئی فرشتہ ہی بھیج دے۔ اور اس کی یہ گریہ وزاری اس کے کام آ گئی۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی اور مدد کے لیے فرشتے کے بجائے اسی دنیا کی ایک دوسری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ یہاں تک کہ اسے کال کوٹری میں ایک بونا نظر آیا جو اس سے کہنے لگا کہ میں روز روز کے اس رونے سے تنگ آ گیا ہوں۔ تم یہاں لائے جانے والی پہلی واحد لڑکی نہیں ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں یہاں لائی جا چکی ہیں۔ وہ اسی طرح رو رو کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی تھیں۔ اب میں ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ پچھلے 20 سالوں سے یہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اب میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تو عمیرہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ شدید خوف کا شکار ہو گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی جن زادہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ لیکن جب بونے نے خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے اس کے چھکے چھڑائے اور کال کھوٹری کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس وقت کال کوٹری کا دروازہ کھلا تھا اور عمیرہ کے پاس یہ واحد موقع تھا کہ وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور جیسے ہی کوٹری کے باہر قدم رکھے تو اسے سیڑھیوں سے زمیندار آتا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو کوٹری کے پیچھے چھپا لیا اور جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بونا ہوا میں اڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، تم آگے بڑھو۔ آج میں زمیندار کے سارے حساب برابر کروں گا اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے اس قدر خوف میں مبتلا کروں گا کہ پچھلے 20 سالوں سے جن لڑکیوں کی چیخنے کی آوازیں مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں ان سب کا حساب آج ہی چکاؤں گا۔ یہ انسانی شکل میں ایک درندہ ہے جو تمہارے گاؤں پر چھایا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ لڑکیاں جو مر بھی جاتی ہیں ان کی چیخیں آج بھی حویلی میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں تو اس کال کوٹری کے کونے میں رہتا ہوں، لیکن اب میں ظلم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تم وہ خوش نصیب لڑکی ہو جس کی جان میں بچاؤں گا اور اس زمیندار کو سخت سے سخت سزا ہوگی۔ وہ بونا اچانک سے ایک بہت لمبے سے سائے میں تبدیل ہو گیا اور عمیرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو انتہائی چھوٹے سے تھے وہ لمبے ہوتے چلے گئے۔ اس کے جسم پر کالا چوغہ آ گیا اور اس کالے چوغے میں سے اس کا انتہائی سفید بدن نمایاں ہونے لگا اور ایک خوفناک منظر پیش کرنے لگا۔ عمیرہ نے ڈر کر ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگتے ہوئے کوٹری کے دروازے سے جیسے ہی نکل کر سامنے آئی تو اس کا سانس اٹک گیا۔ سامنے زمیندار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تب عمیرہ کو ایسا لگا کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کا ایک آخری چانس جو اسے ملا وہ بھی ضائع کر دیا۔ زمیندار کڑے تیوروں سے اس کی جانب بڑھا اور جیسے ہی اس کے بال اپنی مٹھیوں میں دبانا چاہے ایک دم سے اسے اپنی ناک پر شدید کھجلی سی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ اس نے عمیرہ کی جانب سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور ناک پر پاگلوں کی طرح کھجلی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ لمبے قد والا آدمی چوغا پہنے عمیرہ کے بالکل برابر میں کھڑا خوفناک ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی صرف عمیرہ کو نہیں بلکہ زمیندار کو بھی سنائی دی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ناک کو کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس کی ناک سے خون بہہ کر زمین کو داغدار کر رہا تھا۔ زمیندار نے جب یہ دیکھا تو فوراً سے عمیرہ کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ عمیرہ کو اب کھلی آزادی مل گئی کہ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچ سکتی تھی۔ وہ شدید کمزوری کا شکار نظر آنے لگی کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا،
اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور قدم بڑھاتی، اس بونے نے ایک دم سے عمیرہ کا ہاتھ پکڑا تو اسے اپنے پورے جسم میں حرارت سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پورے تن بدن میں آگ لگا دی ہو، وہ اندر ہی اندر جل کر بھسم ہو رہی ہو۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ بونے سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں کی مضبوطی نے عمیرہ کی بولتی ہی بند کر دی۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ ہوا کسی تیزی کی طرح چلنے لگی، یہاں تک کہ اس کا سر چکرانے لگا، اور ہوش تب آیا جب وہ کال کوٹری سے کھانے کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کر چکی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بونے کی طرف دیکھا جو اس وقت ایک لمبے قد والا خوفناک جن زادہ بن چکا تھا۔ جن زادے نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور تیزی سے پتیلے کے ڈھکن اٹھا کر اس کے لیے کھانا ڈال کر اس کے آگے پیش کر دیا۔ عمیرہ سمجھ گئی کہ وہ جن زادہ اسے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھاگنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑے گی، تبھی تم یہاں سے بھاگ سکو گی۔ عمیرہ نے جلدی جلدی 2-3 لقمے زہر مار کیے اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھاتی، ایک دم سے اسے ایسا لگا جیسے اس کا جسم ہوا میں معلق ہے اور کوئی اسے کمر سے پکڑ کر تیزی سے ہوا میں اڑا رہا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے ایک دم سے وہ اونچائی سے گرے گی اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ اس وقت آسمان پر کسی پری کی مانند اڑ رہی تھی، اور اوپر سے اسے اپنا گاؤں ایک چھوٹے سے گھر کی طرح دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دم سے وہ ہوا میں ہچکولے کھانے لگی۔ اسے لگا کہ وہ تیزی سے گرنے لگی ہے۔ اس کے منہ سے ایک دم چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر آ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس تیزی سے پھولنے لگا اور وہ وہیں بیٹھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس کے گرد ماں باپ تھے جو دیوانہ وار اسے دیکھ کر رو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنے ماں باپ کو گلے لگایا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح زمیندار تمام کمی کمین کا قرضہ معاف کرنے کا ڈھونگ رچا کر ان کی جوان بیٹیوں کو اپنی حویلی میں کام دیتا ہے، اور پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے کاروکاری کا الزام لگا کر انہیں قتل کرنے کے بعد اور زیادتی کرنے کے بعد ان کے اعضاء کو مافیا کے حوالے کر دیتا ہے اور اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ یہ بات اس نے خود اپنے کانوں سے سنی، اور زمیندار نے اسے دیکھ لیا اور اسے کال کوٹری میں بند کر دیا۔ کال کوٹری میں وہ ایک انتہائی خفیہ دوست کی مدد سے باہر نکلی ہے۔ اب زمیندار اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، کسی نے زور زور سے ان کا دروازہ بجایا۔ انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کا دروازہ توڑ رہا ہے۔ اس کے والد صاحب باہر کی طرف گئے تو شور بلند ہونے لگا۔ وہ بمشکل اٹھ کر اپنی والدہ کے ساتھ باہر آئی تو پتہ چلا کہ زمیندار نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی عمیرہ کو اس نے فلاں لڑکی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، چنانچہ اب نبی بخش کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے اس کے آشنا کے ساتھ کاروکاری کی رسم کے تحت قتل کر دیں۔ عمیرہ نے یہ جو سنا تو تھر تھر کانپنے لگی، لیکن جلد ہی اسے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ ایک دم سے چونک کر اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ اس کا دوست اس کی مدد کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اب دیکھنا، ان کا کھیل ان پر ہی الٹ جائے گا، اور یہ لوگ ایسے دم دبا کر بھاگیں گے کہ تم یقین بھی نہیں کر سکو گی۔ میں نے جب تمہیں کال کوٹری سے چھڑوایا ہے تو یقین کرو اللہ کے حکم سے میں تمہیں اس ظالم کے چنگل سے بھی چھڑا دوں گا۔ پچھلے 20 سالوں سے میں خاموش ہوں، اب یہ میرا عذاب چکھے گا، سب کے سامنے عبرت بنے گا اور تمام لوگ توبہ کریں گے۔ عمیرہ نے ڈرتے ڈرتے جب اس پر نظر ڈالی تو حیران رہ گئی کہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں موجود تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت نمایاں ہونے لگے جو لمبے ہوتے چلے گئے، اور اس کے دانتوں پر خون بھی نمایاں ہونے لگا۔ آنکھیں بڑی اور اس قدر گہری تھیں کہ عمیرہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس نے بے اختیار اپنی ماں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تب اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی کہ تم مجھ سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرتی ہو تو مجھے اپنی طاقت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی عمیرہ نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور خود کو مضبوط ظاہر کیا، یہاں تک کہ اسے آواز آئی کہ ہمت کر کے باہر جاؤ، دروازہ کھولو، ڈٹ کر اس کے آگے کھڑی ہو جاؤ اور تمام لوگوں کو اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی حقیقت بتاؤ، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یہ سنتے ہی عمیرہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر ایک پھرتی سی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کسی مشینی انداز میں آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے اور ایسا لگا کہ جیسے وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ اس سے کسی مشینی انداز سے بلوایا جا رہا ہے اور وہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔
उमैरा ने चीख चीख कर गरजदार आवाज़ में सबको कहना शुरू किया कि ये ज़मींदार इंतहाई धोखेबाज इंसान है। आज तक जितनी भी जवान लड़कियों की मौत हुई है उन सब के पीछे इस ज़मींदार का घिनौना चेहरा है। ये लड़कियों को कारोकारी की रस्म के नाम पर मौत के घाट उतार कर उनके आज़ाद स्मगल करता है और उनसे पैसे कमाता है। यह सुनना था कि ज़मींदार गुस्से से पागल हो गया और फ़ौरन से अपनी बंदूक उठाकर जैसे ही उसने उमैरा का निशाना लिया तो अचानक से उसकी नज़र उमैरा के बराबर में पड़ते साए पर पड़ी और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो थर थर काँपने लगा और अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगा। उसकी ये हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए और जह में गोयां करने लगे कि ये आखिर ज़मींदार को क्या हो गया। वो तो कारोकारी के इल्ज़ाम के तहत उमैरा को मारने आया था, लेकिन जिस तरह उसकी आंखें हैरत से फैलकर उमैरा पर पड़ने की बजाय उसके बराबर में कुछ देख रही थी, ये सबके लिए एक हैरानकुन मंजर था। यहाँ तक कि ज़मींदार ने अपने मुंह से बाआवाज़े बुलंद खुद को ये कहते सुना, तुम कौन हो? जवाबन सब ने महसूस किया कि एक ज़ोरदार थप्पड़ किसी ने ज़मींदार को रसीद किया और वो उल्टे कदमों ज़मीन से टकराकर गिर पड़ा। उसके सर, नाक और मुंह से खून बहने लगा। तमाम लोग ये मंजर देखकर पीछे की तरफ हटने लगे। ज़मींदार दौड़ने लगा, लेकिन ये क्या, किसी ने ज़मींदार को हवा में उठाकर एकदम से दोबारा ज़मीन पर पटका। उमैरा भी खामोशी से ये मंजर देखने लगी। उसे बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा था कि वो बोना जो अब काफ़ी लंबे कद वाले खौफनाक जिनज़ादे में तब्दील हो चुका था, वही ज़मींदार को थप्पड़ रसीद करने के बाद पटकने वाला था। यहाँ तक कि उसकी बंदूक दूर जा गिरी और तमाम लोग ये मंजर देखकर भागने लगे। हड़बड़ी मच गई, सब बौखलाहट का शिकार हो गए। कुछ लोग अभी भी वहाँ मौजूद थे और उन सब ने अपनी आंखों से देखा कि ज़मींदार फ़ज़ा में किसी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। वो पागलों की तरह दीवानावार हरकतें करने लगा और इन हरकतों को सबने महसूस किया। उमैरा को अब हंसी आने लगी, यहाँ तक कि उसने बाकायदा तौर पर देखा कि ज़मींदार के कपड़े फटने लगे और वो किसी फ़कीर की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके बाल बिगड़ चुके थे, उसके चेहरे के नकूश खून आलूद थे और वो खुद फटे पुराने कपड़ों में मलबूस कोई फ़कीर दिखाई देने लगा था। ये मंजर देखकर सब ज़ोरदार कहकहे लगाने लगे, यहाँ तक कि ज़मींदार को उल्टे कदमों दौड़ना पड़ा। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। ज़मींदार के जाने के बाद लोग अभी भी शक व शुबे का शिकार थे और नबी बख्श से बातें करने लगे कि आखिर ये क्या माजरा है, हमें कोई नज़र नहीं आया और ज़मींदार को किसी ने इस कदर बुरी तरह पीट भी डाला। क्या तुम्हारी बेटी के साथ कोई आसेब का चक्कर है? ये सुनते ही नबी बख्श भी हैरान होकर उमैरा की जानिब देखने लगे, लेकिन वो अभी किसी से भी बात करने के लायक नहीं थी। उसका जहन ये सब कुछ कबूल करने से इनकारी था। उसे लगा कि उसे ख़ुद को वक्त देना चाहिए कि ये गैर मरई चीज़ें जो उसके साथ हो रही हैं वो उन्हें हज़म कर सके, और जब वो ख़ुद हज़म कर सकेगी तभी वो लोगों को असल हकीकत के बारे में बता सकेगी। उसने तमाम लोगों के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि जो कुछ आपने देखा है वो सब कुछ सच है, मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकती। ये कहते ही वो अंदर की तरफ आ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी ज़ात सबके सामने मजाक बन गई थी। वो सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसने 28 साल ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल कर लिया है। उसके वालिद साहब उसके साथ अंदर आए और उससे कहने लगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, तुम हमसे कुछ भी ना छुपाओ बल्कि हमें सब कुछ सच बता दो। तब उसने रोते हुए उन सबको बताया कि ये काल कोठरी का वो बोना है जिसने पिछले 20 सालों से ज़मींदार का जुल्म होते देखा है और आज उसकी बर्दाश्त की हद जवाब दे गई है। उसने मेरी मदद की है ताकि मैं बच जाऊं और आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल भी इस ज़मींदार के जुल्म सितम से बच जाए। चुनाचे ये जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, मैंने तो उसे सुना भी है, उससे बातचीत भी की है, और जो जुल्म ज़मींदार कर रहा था मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि वो मेरी मदद कर रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। पहले तो कारोकारी का इल्ज़ाम लगा मुझ पर, अब ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि मैं आसेब ज़दा हूँ और मेरे अंदर मौजूद जिनज़ादा ये सब कुछ कर रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। ये कहते ही वो एक बार फिर से रोने लगी तो उसे अचानक से एक तेज़ रोशनी सी अपने घर के कोने में नज़र आई। वो रोना भूलकर मेकानिकी अंदाज में उस रोशनी के पास गई।
اسے وہ بونا نظر آیا جو ایک دم سے ویسے ہی چھوٹا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو آج اسے اس کی مسکراہٹ بالکل بھی عجیب نہ لگی۔ اس بونے نے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تب اس بونے نے اسے بتایا کہ تم جا کر ساری حقیقت تھانے میں زمیندار کے حوالے سے بتا دو۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ تمہارے وسیلے سے تمام جوان لڑکیوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں۔ کل تب تم دیکھو گی کہ وہ صبح سویرے ان گلیوں میں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار دوڑتا ہوا دکھائی دے گا، عجیب عجیب باتیں کرے گا، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی اصل شکل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مزے کی بات تمہیں میں یہ بتاؤں کہ میں تمہارے سامنے اپنی اصل شکل کے ساتھ آیا ہی نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم انتہائی کمزور دل کی لڑکی ہو اور تم انتہائی نازک ہو، چنانچہ میں شکل بدل کر اور جو شکل سب سے کم خوفناک تھی اسی شکل کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں، تاکہ تم ڈر نہ جاؤ اور میری مدد قبول کرنے سے انکار نہ کر دو۔ اب میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی۔ اس میں میرا مفاد بھی شامل تھا۔ میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور میرے ہاتھوں میں چند ریاستوں کی حکومت تھی، لیکن میں اپنے نفس کا پجاری ہو گیا۔ یوں مجھے سزا ملی، مجھے اپنی دنیا سے بے دخل کر دیا گیا اور صاف صاف بتا دیا گیا کہ جب تک کسی انسان زادے کی مدد نہیں کرو گے کہ وہ تمہارا شکر گزار ہو، تب تک تم دوبارہ اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کہ میں نے 20 سال اس کال کوٹری میں ہی گزار دیے اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور دیکھو آج معجزہ ہو گیا ہے۔ کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ یہ سنتے ہی عمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، یہاں تک کہ میری زندگی بچائی اور مجھ پر لگے کاروکاری کے الزام کو دھو دیا۔ زمیندار کی حقیقت سامنے آ گئی، لیکن مجھ پر ایک اور الزام عائد ہو گیا ہے کہ میں آسیب زدہ ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس الزام سے کیسے بری ہو سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی وہ بونا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اس الزام سے تم اس وقت بری ہو جاؤ گی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا اور عمیرہ ادھر ادھر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب چھپ گیا ہے اور اسے دوبارہ نظر نہیں آئے گا، تب وہ اگلی صبح کے سورج کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، اس نے فوراً سے گاؤں کے سب سے بڑے اور واحد تھانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تب اسے ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ زمیندار اپنے بال خود ہی نوچ کر اونچی اونچی آواز میں رو کر کسی سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میں اب کسی کو نہیں ماروں گا۔ تب عمیرہ کو اس جنزادے کی بات پر یقین آ گیا کہ واقعی میں اب اسے زمیندار سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بلا خوف و خطر اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ اس نے اندر جا کر زمیندار کے مطابق تمام حقیقت بیان کی، یہاں تک کہ زمیندار نے خود آ کر اپنی گرفتاری دے دی۔ تھانے والے حیران تھے کہ آخر جس معاملے کو وہ حل کرنے میں ناکام رہے، وہ اس دھان پانسی لڑکی نے کس طرح حل کر دیا تھا۔ تھانے میں زمیندار کو گرفتار کروانے کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئی، اسے وہی سفید روشنی محسوس ہوئی جو آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جانے لگی اور گلابی پڑتی گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، اپنی ہتھیلی آگے کرو، جب تمہیں میری ضرورت ہو تم اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں تمہاری مدد کے لیے اس دنیا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو واقعی میں خوبصورت سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس نے وہ مٹھی بند کر لی اور اس روشنی کو دور ہوتے ہوئے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ جب وہ روشنی غائب ہو گئی تو عمیرہ نے آہستہ سے وہ انگوٹھی بھی وہیں فضا میں اچھال دی اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے کہ جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس سے تعلق کیسے رکھ سکتی ہے۔ اس نے گھر آ کر فوراً سے اپنا سامان باندھا اور اپنے والد صاحب کی ہمراہ شہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اس گاؤں میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، ایک تو زمیندار کی وجہ سے کہ وہ نہیں تو اس کے چیلے ضرور موجود ہوں گے، اور دوسری وجہ وہ بونا تھی جو کبھی نہ کبھی تو ضرور اس کی تلاش میں واپس آئے گا، اور عمیرہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس گاؤں کو ہی چھوڑ دیا اور شہر جا کر اپنی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ اب وہ مزید جہالت کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔